کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہو جہاں فتح تقریباً یقینی ہو، لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلطی اور سب کچھ بدل جائے؟ آج ہم غزوہ احد کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے، ایک ایسا واقعہ جہاں ایک لمحے کی بھول نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ بات حیران کن ہے نا؟ کہ کیسے ایک چھوٹا سا معمولی سا نظر آنے والا فیصلہ ایک شاندار جیت کو ایک ایسی شکست میں بدل سکتا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ غزوہ احد بالکل اسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جہاں فتح بس ہاتھ میں ہی تھی، لیکن ایک تاکیدی غلطی نے اسے ایک ایسے سبق میں بدل دیا جو آج بھی صدیوں بعد ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے ذرا اس جنگ کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ آخر یہ نوبت آئی کیوں اور حالات کیا تھے؟ تو جناب، بات ہے 3 ہجری کی، یعنی غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد کی۔ قریش مکہ اپنی پچھلی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے، اور اسی غصے اور جذبے کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جنگ کے لیے میدان چنا گیا مدینہ کے قریب جبل احد کے دامن کو۔ یہ وہی پہاڑ ہے جو آج بھی اس عظیم دن کی خاموش گواہی دیتا کھڑا ہے۔ تو جنگ کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دیتے ہوئے ایک بہت ہی اہم اسٹریٹجک فیصلہ کیا۔ انہوں نے 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی درے پر کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اور انہیں حکم کیا تھا؟ بالکل صاف اور واضح حکم، کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدائی لمحات میں مسلمانوں کو کیسی زبردست کامیابی ملی۔ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، مسلمانوں نے دشمن کی صفوں میں ایسی ہلچل مچائی کہ بس ان کی بہادری اور بہترین حکمت عملی کے سامنے قریش کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حالات یہ ہو گئے کہ قریش کی فوج اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بس جنگ جیتی جا چکی ہے۔ فتح بالکل سامنے کھڑی تھی، مسلمانوں کو پورا یقین تھا کہ ایک اور بڑی کامیابی ان کے قدموں میں ہے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب سب کچھ بہترین لگ رہا تھا، کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آنے والا تھا۔ اور یہیں پر وہ لمحہ آتا ہے جس نے ایک جیتی ہوئی جنگ کا سارا پانسا ہی پلٹ دیا۔ وہ ایک فیصلہ کن غلطی۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کتنا واضح تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا، چاہے تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جب کچھ تیر اندازوں نے دشمن کو بھاگتے اور میدان میں مال غنیمت بکھرا دیکھا تو ان سے صبر نہ ہوا۔ ان کو لگا کہ جنگ تو بس ختم ہو گئی ہے، اور وہ حکم کو نظر انداز کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، وہ پہاڑی درہ جو مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کر رہا تھا ایک دم خالی ہو گیا۔ قریش کے ایک بہت تجربہ کار کمانڈر خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فوراً یہ موقع بھانپ لیا اور اپنی فوج کے ساتھ گھوم کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے جو نتائج نکلے وہ بہت ہی سنگین تھے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ دیکھتے ہی دیکھتے شکست میں بدلنے لگی۔ اس افراتفری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، 70 کے قریب عظیم صحابہ کرام نے شہادت کا جام پیا، اور مسلمانوں کی جو منظم فوج تھی وہ پوری طرح منتشر ہو گئی۔ یہ واقعہ بلا شبہ تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے آج کے دور کے لیے بہت گہرے اور اہم سبق چھپے ہوئے ہیں۔ اس پورے واقعے کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نافرمانی، ایک ذرا سی جلد بازی بہت ہی بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ ڈسپلن اور اپنی قیادت کی بات ماننا ہر حال میں کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں تو، جہاں ایک طرف یقینی فتح اور مال غنیمت نظر آ رہا تھا، وہیں چند لمحوں بعد حقیقت کیا بنی؟ نقصان، آزمائش اور اپنی جان بچانے کی جدوجہد۔ یہ ایک پل میں امید سے مایوسی کا سفر تھا۔ تو غزوہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف طاقت سے نہیں ملتی، اس کے لیے صبر، نظم و ضبط اور اپنے لیڈر پر مکمل غیر متزلزل اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں، چاہے وہ کوئی کمپنی ہو، کوئی ٹیم ہو یا کوئی بھی گروہ، اس میں لیڈرشپ اور ہر ایک فرد کی اپنی ذمہ داری کی کیا اہمیت ہے؟